اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ اس گفتگو میں ہم مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب در جستجوء عرفان اسلامی کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ یہ کتاب 5 فصلوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کی 4 فصلیں بطور کامل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ چوتھی فصل کے حاشیے میں نیچے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی کی جانب سے ایک وظیفے کو، ایک دستور العمل کو کتاب تذکرۃ المتقین سے نقل کیا گیا ہے۔ کافی تفصیلی وظیفہ ہے کہ انسان سالک کو اپنی زندگی میں کیا وظائف اپنانے ہیں، کیا دستور العمل اس کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب انسان بن سکتا ہے۔ در واقع یہ ایک خط ہے جسے مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد کے نام تحریر کر رہے ہیں، اور بیان ہوا کہ کتاب تذکرۃ المتقین ایک نہایتی معتبر، نہایتی خوبصورت اور نہایتی عظیم کتاب ہے کہ جس میں ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور ان سے کچھ وظائف کو، مرحوم شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی کے حالات کو اور ان کے وظائف کو، مرحوم شیخ محمد بہاری حمدانی کے حالات کو اور ان کے وظائف کو بیان کیا گیا ہے۔ بس یہ کتاب نہایتی اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں وظائف کا تذکرہ آتا ہے وہاں مرحوم شیخ محمد بہاری حمدانی کے در واقع ان خطوط کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں انہوں نے مختلف افراد کو لکھا اور ان کی سلوکی تربیت کی۔ لہٰذا بیان ہوا کہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں نہایت ممتاز شخصیت مرحوم بہاری حمدانی تھے، اور جب یہ نجف اشرف عراق تشریف لے گئے تو مرحوم احمد کربلائی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ملا حسین قلی حمدانی تمام وقت ہمارے پاس تھے، یعنی ہم ان سے فیض حاصل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شیخ بہاری حمدانی وہاں تشریف لائے تو گویا کہ انہوں نے ہمارے استاد کو ہم سے چھین لیا، اور سارا وقت ملا حسین قلی حمدانی کا یہ جلیل القدر عالم جو ہے وہ استعمال کرتے اور لے لیتے، اور در واقع یہ ان سے زیادہ فیضیاب ہوتے، پس نہایت ہی ممتاز شخصیت تھے ان کے شاگردوں میں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سید احمد کربلائی کو امتیاز حاصل نہیں ہے۔ سید احمد کربلائی در واقع وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرحوم علی قاضی طباطبائی کی تربیت کی ہے، اور قاضی کے اساتید میں احمد کربلائی ہیں۔ پس بیان ہوا ملا حسین قلی حمدانی کے حالات میں کہ ملا حسین قلی نے تقریباً 300 اولیاء الہی کی تربیت کی ہے، اور ان کو پروان چڑھایا ہے، اور ان کو اللہ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر آگے ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں نے آگے جو کردار ادا کیا، جو تربیت کی، جو سالکین اللہ کو اللہ تک پہنچانے میں انہوں نے جد و جہد کی، اور ان کی تربیت کا جو ہے وہ وظیفہ اور بیڑا اٹھایا در واقع انہوں نے، تو در واقع یہ شخصیات نہایتی گراں قدر شخصیات ہے۔ بیان ہوا کہ شیخ بہاری حمدانی جب نجف اشرف عراق میں موجود تھے تو اس وقت بھی وہاں کے علماء، تجار، حتیٰ ہندوستان سے تجار آیا کرتے تھے، اور مرحوم بہاری سے وہ فیض حاصل کیا کرتے تھے، ان سے سلوکی وظائف لیا کرتے تھے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ بہاری حمدانی کو ڈاکٹروں نے، اطباء نے مشورہ دیا کہ آپ کے علاج و معالجے کے لیے آب و ہوا کا تبدیل ہونا ضروری ہے،
لہٰذا وہ حضرت سامن الحجج 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے ایران آئے، اور جب واپس نجف جا رہے تھے تو راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس قدر شدید طبیعت ناساز ہوئی کہ وہ عراق نہ جا سکے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر بہار کی طرف رجوع کیا اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں کے مقامی قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے، جو آج بھی افراد ان کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کی وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ یقینی بات ہے مہمان نوازی سے مراد یہاں معنوی اور روحانی فیض ہے کہ جو اس جلیل القدر عالم کی جو ہے وہ آثار باقیات میں سے ہے۔ لہٰذا تفصیل سے ہم مرحوم بہاری کے حالات کو بیان کر چکے۔ یہ جو وظیفہ اور خط جو شیخ احمد کے نام انہوں نے تحریر کیا، اس خط کے آغاز کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ وہ اس انداز میں خط کا آغاز کرتے ہیں اور شیخ احمد سے سوال کرتے ہیں کہ اے شیخ احمد، سب سے پہلے تم اپنے لیے اس فیصلے کو اور اس سوال کو اپنے سامنے رکھو کہ تم عبد ہو یا آزاد ہو۔ اگر تو تم آزاد ہو تو تم بہتر جانتے ہو کہ آزاد انسان، اس کے پیروں میں کسی قسم کی کوئی زنجیر نہیں ہوتی ہے، وہ آزاد ہے، وہ حر ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے، جو فسق و فجور انجام دینا چاہتا ہے، جو نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے، اس کے پیر میں کسی قسم کی زنجیر نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دے گا، اس دنیا میں اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ لیکن اے شیخ احمد، اگر تم اس بات پر پہنچ جاؤ اور اس نتیجے تک پہنچ جاؤ کہ تم آزاد نہیں ہو، تم عبد ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا ایک مولا ہے اور تم نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، ایسے اعمال کو انجام دینا ہے کہ جو اس مولا حکیم نے تمہارے ذمے لگائے ہیں اور تمہارے وظائف واجبہ کے طور پر تمہارے سپرد کیے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے تم اپنا ہاتھ اپنے مولا کے ہاتھ میں دے دو اور اس جانب سفر کرو جس جانب تمہارا مولا تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اے شیخ احمد، تم سے سوال کیا جائے گا اور اپنے مولا کی نافرمانی اور معصیت پر تمہیں سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اے شیخ احمد، جب تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ تم عبد ہو، تم نے اپنے مولا کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، تو اے شیخ احمد اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ پوری دنیا اگر تم سے ناراض ہو جائے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اپنے مولا کی فرمان برداری کرو، اپنے مولا کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ ہو چکا اور بیان پھر بھی تاکیداً کرتا ہوں چونکہ ہمارا وظیفہ ہے ان مسائل کو بیان کرنا کہ عزیزان محترم، ہم بسا اوقات مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ ایک معمولی بات ہے، ہماری زندگی کی ایک نارمل بات ہے، عام روٹین کی بات ہے۔ مثلا یہی مختلط محافل کا ہونا، مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ مکس گیدرنگ کرنا، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب خواتین نے نامناسب لباس پہنا ہو، جب خواتین نے حجاب اسلامی کی رعایت نہ کی ہو، ایسے میں مردوں کا اس محفل میں جانا بھی فقہی اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ جہاں خواتین نامناسب لباس میں موجود ہوں، جہاں خواتین عریان ہوں، اور عریان سے مراد بدنی طور پر عریان نہیں بلکہ سر کے اعتبار سے عریان ہیں، یعنی انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا، ان کا سر کھلا ہے۔ لباس ممکن ہے مناسب پہنا ہو لیکن سر کھلا ہے، اور بسا اوقات تو خواتین کا آج کل کے معاشرے میں لباس بھی مناسب نہیں ہوتا، تو ایسے میں خود خواتین بھی گناہ کا مرتکب ہو رہی ہیں، اور ایسے میں وہ مرد حضرات جو ایسی مختلط محفلوں میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی حرام کے مرتکب ہوئے ہیں، خواہ یہ شادی بیاہ کی تقاریب ہیں، خواہ یہ کسی قسم کا بھی پروگرام ہے، ایسا پروگرام، ایسی گیدرنگ جس میں انسان بطور معمول اس عنوان سے شریک ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اقارب ہیں، ہمیں اس میں جو ہے وہ شریک ہونے میں اس انداز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی جملہ ہے
جو ہماری زبانوں سے ہمارے معاشرے میں جاری ہوتا ہے، اکثر سننے میں یہی آتا ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف شیخ احمد کو مرحوم بہاری متوجہ کر رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، اپنے مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ تمہارا مولا تمہیں منع کرتا ہے ایسی مختلط محفلوں میں جانے سے، تو اے شیخ احمد اجتناب کرو، ولو دنیا تم سے ناراض ہو جائے، ولو لوگ تم سے اس بات پر راضی نہ ہوں، لیکن شیخ احمد تمہارا وظیفہ یہ ہے، چونکہ تم عبد ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں افراد کہ جو مشکل میں مبتلا ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے آج تک کہ وہ عبد ہیں یا آزاد ہیں، انہوں نے آج تک اپنے سامنے اس سوال کو رکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سوال کے جواب کی تلاش میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ تو یقینی بات ہے کبھی وہ عبد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں ہی ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور بہت بڑے جو دینی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ نہایت ہی عزیزان محترم پست اقدام ہے، اور بس اوقات اس میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو افراد ہیں جو دینی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسجد سے وابستہ ہیں، جو منبر و محراب سے وابستہ ہیں، جو خود کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جو معاشرے میں خود کو مسجد کے نمازی کے عنوان سے نمازی کہلواتے ہیں، جو مساجد کی ہیئت امنا میں ہیں، کمیٹیوں میں ہیں، انتظامیہ میں ہیں، بس اوقات ہم لوگوں کی جانب سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں کہ ہمیں در واقع خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عبد ہیں یا آزاد ہیں۔ اگر ہم عبد ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہمیں مولا کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہم آزاد ہیں تو پھر ہم آزاد ہیں، لیکن ہم در واقع اپنی زندگی کو ایسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ وضعیت ابھی تک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد کو کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، جب تک عبد اور مولا کے درمیان معرفت اور محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، عبد کو مولا کی معرفت نہیں ہوتی ہے اور عبد کو مولا سے محبت نہیں ہوتی ہے، در واقع اے شیخ احمد اس عبد نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اے شیخ احمد، اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو پھر ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت یعنی اطاعت، یعنی فرمان برداری، یعنی اس کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکا دینا اور اس کی بات کو سر تسلیم خم ہو جانا۔ لہٰذا عزیزان محترم مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، عبد بننے کے لیے تقوی کا حصول ضروری ہے۔ اگر انسان عبد بننا چاہتا ہے تو اسے متقی ہونا ہوگا، اسے اجتناب کرنا ہوگا ہر اس چیز سے جس سے مولا نے اسے منع کیا ہے، جو گناہ ہے۔ تو اے شیخ احمد، گناہوں سے اجتناب کرنا یہ عبد کی ذمہ داری ہے، مستحبات پر عمل کرنا یہ عبد کی ذمہ داری ہے۔ پس اے شیخ احمد، محرمات سے اجتناب کرنا اور مکروہات سے اجتناب کرنا یہ ایک عبد کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ مباحات میں بھی شیخ احمد انسان عبد کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کو ایک تکامل کے مرحلے میں ایسے مرحلے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ عبد پہنچ جاتا ہے جہاں اسے یہ جو ہے وہ اپنے جو مباح امور ہیں انہیں بھی تبدیل نیت کر کے مستحب میں تبدیل کر کے انہیں انجام دینے سے اسے ارتقاء رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پس انسان عبد کامل کے لیے جو عبدیت کے کمال کے مرتبے پر فائز ہو، اس کے لیے جو افعال خمسہ ہیں وہ خمسہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ دو فعل ہیں، یا واجب ہے یا وہ فعل حرام ہے، یا وہ فعل استحباب کے زمرے میں آتا ہے یا وہ فعل کراہت کے زمرے میں آتا ہے۔ پس در واقع وہ ہر مستحب کو بھی اس عنوان سے تاکیداً وجوب کے عنوان سے انجام دے گا، یعنی اس قدر اس مستحب میں
تاکید برتے گا کہ گویا کہ اس کے لیے وہ مستحب نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنی روٹین میں اس مستحب کو، اپنے روزمرہ کے اعمال میں اس مستحب کو واجب کا درجہ دے رکھا ہے۔ یعنی اس قدر وہ جو ہے وہ عبدیت میں شدت کا قائل ہے، چونکہ معرفت میں وہ بلند مرتبے پر فائز ہے اور عبادت میں وہ اس قدر بلند مرتبے پر فائز ہے کہ وہ اب مستحب کو مستحب نہیں جانتا، بلکہ اس نے اپنے لیے اسے لازم قرار دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے مکروہ کو وہ اپنے لیے مکروہ نہیں جانتا ہے، بلکہ اس نے اسے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا ہے۔ پس افعال خمسہ مختصر ہو کر افعال اربعہ میں آتے ہیں، اور پھر جب انسان جو ہے وہ معرفت کے اور بلند زینے طے کرتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے عبدیت میں، تو اس کے یہ افعال اربعہ بھی افعال جو ہے وہ ثانیہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی واجب ہے یا حرام ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، الشیخ احمد، تمہیں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے مرحوم بہاری حمدانی کی جانب سے کہ جب بھی تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو، کسی محفل میں بیٹھتے ہو جہاں تم مشاہدہ کرتے ہو کہ لغویات انجام دی جا رہی ہیں، لغو اور بیہودہ کام انجام دیے جا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفل ہے، مختلط محفل ہے جس میں محرم اور نامحرم موجود ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، رقص کیا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، جو ہے وہ ایسی مائعات کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جنہیں استعمال کرنا اللہ نے منع کیا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے بھنگ ہے، یا ایسی کوئی چیزیں ہیں، تو اے شیخ احمد ایسی محافل سے اجتناب کرو، دوری کرو، یہ تمہارے دل کو سیاہ کرنے کا باعث بنے گی۔ لہٰذا اگر تم کسی ایسی محفل میں موجود ہو تو اے شیخ احمد اس محفل سے باہر نکل آؤ، ولو آدھا گھنٹہ پہلے تم اس محفل سے اٹھ جاؤ تو اٹھو، ہیلے بہانے تدبیریں تلاش نہ کرو، ایسے مت کہو کہ میں اس محفل میں اگر 2 گھنٹے بیٹھا ہوں تو اب مزید آدھا گھنٹہ اگر بیٹھ جاؤں، محفل ختم کر کے یہاں سے اٹھوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ نہیں اے شیخ احمد، یہ آدھا گھنٹہ جب تم متوجہ ہو گئے ہو تو یہ آدھا گھنٹہ بھی تمہارے لیے غنیمت ہے، اٹھو، نکلو اس محفل سے، اس آدھے گھنٹے سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ یہ مت کہو کہ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا، میں جہاں 2 گھنٹے بیٹھ لیا ہے، آدھا گھنٹہ مزید بیٹھ جاتا ہوں، ٹوٹل 2.5 گھنٹے کی یہ محفل تھی، 2 گھنٹے میں نے گزار لیے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی اب میں اگر اٹھ بھی جاؤں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں اے شیخ احمد، اٹھو۔ لہٰذا ان باتوں پر عزیزان محترم ہم بطور معمول اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں صبح سے جو ہے وہ غلط کام میں مصروف ہوں، تو اب میں مصروف ہوں، میں نے سارا کام جو ہے وہ انجام تو دے دیا ہے، اور اب یہ مختصر سا ایک وقت رہ گیا ہے تو اسے بھی گزار لیتا ہوں، یعنی کلی میں نے امور کو طے کر لیا ہے، مراحل کو عبور کر لیا ہے، اب جزئی سا ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ جیسے ہمارے بات کی جاتی ہے کہ ہاتھی گزر گیا ہے، اب پیچھے سے ایک پوچھل اس کی رہ گئی ہے، ایک دم رہ گئی ہے، تو جب ہاتھی گزر گیا ہے، ایک دم رہ گئی ہے، تو کیا اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ ایک مختصر سی چیز ہے۔ نہیں اے شیخ احمد، اس حد تک بھی اگر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو تو بہت کچھ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ درواقع تم نے اپنے دل کو مکمل سیاہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب یہاں درواقع ان باتوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد کے لیے درواقع ایسے وظائف کو بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں شیخ احمد نے ترتیب سے انجام دینا ہے۔ لہٰذا شیخ احمد سے تاکید کی جا رہی ہے کہ اے شیخ احمد، جو کام بھی انسان کرتا ہے اور کر رہا ہے، انسان کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ بعض اوقات انسان اپنے وقت کو مہملات میں استعمال کرتا ہے، مہمل اور باطل چیزوں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ باطل تو مشخص ہے باطل ہے، مہمل وہ چیز ہے کہ جس کا انسان کو علم نہیں ہے کہ یہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے، یعنی لا یعنی ہے، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ فائدے والی سائٹ پر ہے نہ وہ ضرر والی سائٹ پر ہے، ایک ایسے ہی انسان اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو اے شیخ احمد، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنا وقت جو ہے وہ مہملات میں گزارو۔ لہٰذا پس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کے لیے ہر وقت کو مقرر کرے، معین کرے، پس در واقع ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول،
ایک عارف کو، ایک سالک کو اپنی زندگی کے لیے مرتب کرنا ہے۔ اگر سالک اپنی زندگی کے لیے ایک وقت کو مرتب کر لیتا ہے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر سالک کی زندگی میں وقت معین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، تو یہ سالک ہرگز سلوکی مراحل کو طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے شیخ احمد، تمہارے اوقات منقسم ہونے چاہیے، کچھ وقت تم اپنی عبادت کے لیے معین کرو۔ اے شیخ احمد، 5 وقت کی نمازوں کا وقت اللہ نے معین کر دیا ہے، تم اسے اپنے لیے معین کرو۔ ان نمازوں کے اوقات میں بھی 5 منٹ 10 منٹ انسان ان سے پہلے، 10 منٹ انسان ان کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے ایک وقت کو معین کرے، اپنے اوقات کو منقسم کرے۔ لہٰذا ایک شیڈول، ایک جدول، ایک جو ٹائم ٹیبل ہے، انسان اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو اس میں معین کرے۔ جو عبادت کے لیے وقت اس نے معین کر رکھا ہے، اس وقت میں شیخ احمد تمہیں کسی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کام صرف عبادت کے لیے ہے۔ ہر قسم کا آج کل کے روٹین میں اور آج کل کے دور میں ہر قسم کا موبائل، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور جو بھی اس قسم کے آلات ہیں انہیں پاور آف کر دیا جائے، انہیں خاموش کر دیا جائے، شٹ ڈاؤن کر دیا جائے۔ اب وقت صرف عبادت کا ہے۔ بس اے شیخ احمد، جو تمہاری عبادت کے ساتھ وقت مخصوص ہے اسے اپنی عبادت کے لیے مخصوص رکھو، اس میں کوئی اور دوسرا کام نہ کرو۔ پھر اے شیخ احمد، ایک وقت کو اپنے کاروبار کے لیے مخصوص کرو۔ اب یہ جو وقت کاروبار کے لیے ہے، اس میں دوسرا کام جو ہے وہ انسان نہیں کرے، یہ کاروبار کا وقت ہے۔ البتہ انسان اس میں ذکر کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہے۔ دوسرے کام سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ کاروبار کا وقت ہے، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر سینما چلا جاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے، وہ کسی سیاسی جلسے میں چلا جاتا ہے، کسی پارٹی کی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں شریک ہونے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ کہیں بھی گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے۔ نہیں اے شیخ احمد، یہ جو کاروبار کا وقت ہے یہ کاروبار کا وقت ہے، اسے دوسری سرگرمیوں میں مصروف نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے لیے مخصوص کرو۔ یہ مخصوص وقت ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اس مخصوص وقت کو تم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہو، کسی اور کام میں اسے استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اے شیخ احمد، ایک وقت مخصوص کرو جس وقت میں تم نے کھانا کھانا ہے اور جس وقت میں تم نے آرام کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ تمہارے اس شیڈول کا، اس ٹائم ٹیبل کا، اس چارٹ میں معین ہونا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پس اپنے منقسم شدہ اوقات میں جو تم نے ترتیب کو مرتب کیا ہے، اس ترتیب کو خراب مت ہونے دو اور اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ البتہ انسان خود اپنے اوقات کو بھی مرتب کر سکتا ہے۔ ہم نے آداب المتعلمین میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو منظم کرے، باقاعدہ آغاز میں جو ہے وہ کسی ایک ٹائم سے، کسی ایک جگہ سے، کسی ایک نقطے سے آغاز کرے، گھڑی کو اپنے سامنے رکھ لے۔ مثلاً میں نے صبح اذان فجر اگر 4 بجے ہوتی ہے تو بالفرض میں نے جو ہے وہ 4 بجے نماز فجر پڑھنا ہے، پھر 4 بجے کے بعد جو ہے وہ 4 سے 5 بجے تک میں نے جو ہے وہ تعقیبات انجام دینی ہے، فلاں ذکر کرنا ہے، فلاں اعمال کرنا ہے، تیار ہونا ہے جو ہے وہ فلاں ٹائم پر۔ پھر تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں بھی جانا ہے، لائبریری وہاں جانا ہے، باقاعدہ اس کا وقت وہاں مینشن کیا جائے، وہاں نوٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کتنے بجے تک میری کلاسز ہوں گی، اور اگر میری کلاس وہاں سے جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے، تعطیل ہو جاتی ہے، تو اس وقت کو میں نے کہاں مصروف کرنا ہے، لائبریری میں یا بالفرض کسی اور جگہ پر، وہ سارا اس میں نوٹ ہو، یعنی متبادل پروگرام بھی اس میں نوٹ ہو۔ اور اس طرح سے انسان تمام جو 24 گھنٹے کے اس کے اوقات ہیں، ہر وقت کے لیے اس نے ایک چارٹ بنا رکھا ہے۔ یہ بطور معمول اسکولوں میں کسی زمانے میں بچوں کو ایک چارٹ دیے جاتے تھے کہ آپ چارٹ بنا کے لاؤ۔ خوب، یہ انسان ایک ایسا اپنے لیے ایک چارٹ، ایک جدول، ایک ٹائم ٹیبل معین کرے، اپنے ذمہ لگائے کہ میں نے ایک چلہ کرنا ہے کہ 40 دن اس ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اس پیپر کے 40 نسخے فوٹو کاپی کروا لے اور ہر روز اپنی حاضری لگائے شام کو سوتے وقت، یعنی صبح سے اس چارٹ کو اپنے سامنے رکھے، عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے۔ سارا دن اس بات کا خیال رکھے کہ کس ٹائم پر میں نے کون سا کام انجام دینا ہے، اس پر اس کام کو انجام دے۔
رات کو جب اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو اب اس شیڈول کو، اس ٹائم ٹیبل کو اپنے ہاتھ میں رکھے، باقاعدہ ایک قلم سے، ایک مارکر سے، ایک پینسل سے، ایک بال پوائنٹ سے ٹک مار کرتا جائے، گویا کہ جیسے اسکولوں میں حاضری لگائی جاتی ہے کہ فلان ٹائم پر میں نے یہ کام کیا، جی ہاں کیا، یہ کام کیا، جی ہاں کیا۔ جہاں غیبت ہوئی، غیر حاضری ہوئی، وہاں انسان جو ہے وہ کراس کا نشان لگا دے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب انسان روزانہ کا جب اپنا شیڈول اس طرح سے 24 گھنٹے کا چیک کر لے گا تو آخر میں اس کا اپنا نمبر بھی دے اپنے آپ کو کہ میں نے اس 24 گھنٹوں کے جو وظائف ہیں ان میں سے میرا کیا نمبر ہے، کتنے میں نے اپنے وظائف پر عمل کیا ہے، کتنے وظائف پر عمل نہیں کیا ہے، یہ نوٹ کرے۔ اور آخر میں انسان اپنے لیے ایک عتاب کی کیفیت کو بھی مد نظر رکھے، وہی جو آغاز میں بیان ہوا، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاتبہ۔ اس کیفیت میں جب انسان 40 دن اس ٹائم ٹیبل پر عمل کرے گا تو انسان کو اپنے وجود میں خود بخود ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ لہٰذا شیخ بہاری ہمدانی شیخ احمد سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، تم اول شب رات کو سونے کے ساتھ مخصوص کرو۔ رات کو جیسے ہی رات ہو جاتی ہے، انسان نماز مغرب پڑھتا ہے تو کوشش کرے کہ اول لیل میں انسان جو ہے وہ سو جائے۔ فضول میں بیٹھنا جو ہے وہ انسان کو نہیں چاہیے۔ تو اے شیخ احمد، فضول میں نہ بیٹھو، فضول میں نہ بیٹھو۔ یہ جو ہم عام طور پر آج کل اپنی زندگی میں فضول بیٹھتے ہیں، مثلا ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، ہم ٹی وی ٹاک شاک دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا اس طرح سے مختلف قسم کے جو اباطیل ہیں جو ہماری زندگی کا وقت ضائع کرتے ہیں، انسان اپنے اوقات کو ان چیزوں میں ضائع مت کرے۔ پس فضول میں نہ بیٹھو شیخ احمد، فضول میں نہ بیٹھو۔ آخر شب جو ہے وہ اس وقت کو اپنے لیے ضائع مت ہونے دو۔ اگر تمہاری آخر شب کا وقت ضائع ہو جاتا ہے جو صلاۃ اللیل کا وقت ہے، تو اے شیخ احمد جان بوجھ کر اگر تمہیں نیند آ جائے تو اے شیخ احمد اجتناب کرو اس سے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ طہارت کے ساتھ رات کو اپنے بستر پر جائے۔ وہ دعائیں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بیان ہوئی ہیں، جنہیں دعائیں معصور کہا جاتا ہے، انسان ان دعاؤں کو پڑھے۔ یہ چھوڑیں، اگر انسان کے پاس دعا کا وقت نہیں ہے تو بطور خاص انسان حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو رات کو سونے سے پہلے انسان اپنے بستر پر اس تسبیح کو ضرور انجام دے۔ لہٰذا مرحوم بہاری ہمدانی شیخ احمد سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، رات کو بستر پر جاتے وقت دعائیں معصور کی قرائت کرے اور اسی طرح سے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو انجام دے۔ اے شیخ احمد، اگر تمہارا معدہ بھرا ہوا ہے تو ہرگز خود کو جنب میں مبتلا نہ کرو، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ تمہارا معدہ اگر بھرا ہوا ہے تو اس حالت میں تمہیں خود کو جنب میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اے شیخ احمد، صبح سے پہلے بیدار ہو جاؤ اور سب سے پہلے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ بجا لاؤ۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں اس نے قبول کیا ہے، تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں نیند سے بیدار کیا ہے اور تمہیں اپنے سے لذیذ مناجات کے لیے تمہیں اس نے دعوت دی ہے کہ تم اس کی مناجات کرو، اس سے ہم کلام ہو، اس سے باتیں کرو۔ بس اے شیخ احمد، اگر تم خود بیدار نہیں ہو سکتے تو الارم لگا لو آج کل کی زبان کے مطابق، وگرنہ شیخ بہاری ہمدانی نے کہا ہے کہ تم کسی کے ذمے لگاؤ کہ وہ تمہیں بیدار کر دے۔ مثلا انسان کسی ایسے دوست کو، کسی ایسے رفیق کو جس کا اسے معلوم ہے کہ اس سے صلاۃ اللیل قضا نہیں ہوتی ہے، جس سے تہجد کا وقت قضا نہیں ہوتا ہے، کسی ایسے دوست کے ذمے لگا دے کہ وہ اسے بیدار کر دے، وگرنہ اگر وہ نہیں ہے تو انسان الارم کا سہارا لے سکتا ہے۔ وگرنہ اگر انسان ان وظائف پر عمل کرے جو شیخ بہاری ہمدانی نے بیان کیا، یہ جن وظائف کو ہم بھی آداب المتعلمین میں ایک طالب علم کے لیے بیان کر کے آئے ہیں، انسان خود بخود بیدار ہو جائے گا، یعنی اسے مقررہ وقت پر، جس وقت وہ بیدار ہونا چاہتا ہے، اسے اللہ کا فرشتہ اس ٹائم پر بیدار کرے گا۔ اب شیخ احمد، جب تم بیدار ہو جاؤ تو یہاں آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو ڈالو اور آسمان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرو جو سورہ آل عمران کے آخر میں بیان ہوئی ہیں۔
یہ آیات ہم پہلے بھی بیان کر چکے، 190، 91، 92، 93، 94۔ ان آیات کی تلاوت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے اور رات اور دن کو تبدیل کرنے میں صاحبان عقل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں کو تبدیل کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ حکمت کے بغیر خلق نہیں کیا ہے، عبث خلق نہیں کیا ہے، فضول خلق نہیں کیا ہے۔ سبحانک، تیری ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ فقنا عذاب النار، پس اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا کر۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا من تدخل النار، اے میرے پروردگار جسے تو نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہے، فقد اخزیتہ، تو نے یقیناً اسے اور رسوا کر دیا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی انصار موجود نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا ہے جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے اس کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے تیری ذات پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنے رسولوں کی معرفت اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہمیں عطا فرما، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود۔ ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، اور ہمیں قیامت کے دن ہمارے رب رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو تو انجام دیتا ہے۔ پس کیا وظیفہ بتایا شیخ بہاری حمدانی نے؟ شیخ بہاری حمدانی کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، جب تم تہجد کے لیے بیدار ہو جاؤ تو پہلا کام یہ ہے کہ تم سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تجھے اس نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ تو اس سے ہم کلام ہو۔ پھر شیخ احمد آسمان کی طرف رخ کرو اور سورہ آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کرو جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پھر اے شیخ احمد واش روم جاؤ، دستشوئی جاؤ، بیت الخلاء جاؤ، اور پھر اس کے بعد وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد مسواک کرو، خود کو خوشبو سے معطر کرو، اور اپنے لیے جائے نماز بچھاؤ۔ اب جب تم جائے نماز پر بیٹھ گئے ہو تو اب شیخ احمد تمہارا وظیفہ ہے کہ تم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو قرأت کرو جو انہوں نے رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اپنے پروردگار کو جن کلمات سے مخاطب کیا ہے۔ ثم ادعو بدعاء زین العابدین، یعنی اس کے بعد تم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو قرأت کرو، الذی کان یدعو بہ فی جوف اللیل، وہ دعا کہ جو رات کے جوف میں، لیل کے وسط میں امام زین العابدین اپنے پروردگار سے جس دعا کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود نہیں ہے۔ اس دعا کو مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح الفلاح صفحہ نمبر 302 میں اس دعا کو بیان کیا ہے۔ میں اس درس کے ڈسکرپشن میں اس دعا کو بھی آپ کے لیے نقل کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جو افراد اس دعا کو پڑھنا چاہیں وہ اس کو وہاں سے نوٹ کر لیں۔
اب یہاں دعا میں امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں؟ دعا طولانی ہے، میں تمام دعا آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا، فقط مختصر سے کلمات اس سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی غارت نجوم و سمائک، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیرے آسمان سے ستارے غائب ہو چکے ہیں، غروب کر چکے ہیں۔ ونامت عیون و انامک، اور اے میرے خالق تیری مخلوق کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، نائم ہو چکی ہیں، سو چکی ہیں۔ وحدعت اصوات عبادک و انعامک، اور اے میرے خالق تیرے بندوں کی اور تیرے چوپایوں کی، حیوانات کی آوازیں اب بند ہو چکی ہیں۔ رات کو ایک سناٹا چھا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی آوازیں بھی خاموش ہیں، اور حیوانات کی، چوپاؤں کی، چرند پرند سب اپنے گھونسلوں میں اور اپنی جو جگہ ہیں وہاں بیٹھے ہیں اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ وغلقت الملوک علیہا ابوابہا، اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ وطاف علیہا حراسہا، اور ان دروازوں پر انہوں نے نگہبان بٹھا رکھے ہیں جو باقاعدہ ان کا پہرا دے رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں اور ان کا طواف کر رہے ہیں۔ وَحْتُجِبُ عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً أَوْ يَنْتَجُ مِنْهُمْ فَائِدَةً، تاکہ لوگ جو ان سے حاجت مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو ان سے فائدہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، وہ ان سے مخفی ہو کر اپنی استراحت گاہ میں بیٹھ کر آرام کریں۔ وَأَنْتَ إِلَٰهِي حَيٌّ قیوم، جبکہ اے میرے پروردگار تو حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے یعنی تو پائیدار ہے۔ لا تأخذک سنۃ ولا نوم، اے میرے پروردگار نہ تو تجھے اونگ آتی ہے اور نہ ہی تجھے نیند آتی ہے۔ ولا یشغلک شیء عن شیء، اور تجھے کوئی شے کسی دوسری شے سے مشغول نہیں کرتی ہے، تجھے اس کی طرف متوجہ ہونے سے نہیں روکتی ہے۔ ابواب السمائک لمن دعاک مفتحات، اے میرے مالک، اے میرے خالق تیری آسمان کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو تجھے دعا کے لیے پکار رہے ہیں۔ وخزائنک غیر مغلقات، اور اے میرے پروردگار تیرے خزانے ہرگز بند نہیں ہوئے ہیں۔ وابواب رحمتک غیر محجوبات، اور اے میرے پروردگار تیری رحمت کے دروازے ہرگز کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ وہ دعا کے ابتدائی کلمات ہیں جو امام زین العابدین اپنے پروردگار کو مخاطب قرار دے رہے ہیں جوف لیل میں، یعنی تہجد کے وقت، رات کے وسط میں، سینٹر میں۔ تو شیخ بہاری حمدانی شیخ احمد سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد، تم رات کو جب سوتے ہو اور صبح جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو تو پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم سجدے میں چلے جاؤ، پھر باہر جاؤ، آسمان کی طرف رخ کر کے تم ان آیات سورہ آل عمران کی آخری آیات کی قرأت کرو، اور پھر تم اس کے بعد بیت الخلاء جاؤ، وضو کرو، مسواک کرو، پھر اپنا جائے نماز بچھاؤ، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرو، جائے نماز بچھا کر تم باقاعدہ امام زین العابدین کی اس دعا کو قرأت کرو، اور پھر آگے جو وظائف ہیں اسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ بہاری حمدانی سے نقل کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ بہاری حمدانی کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام علماء کو، تمام اولیاء الہی شیعہ کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان کی تعلیمات سے اور انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جو نورانی معارف ہمارے لیے نقل کیے ہیں، ہمیں ان نورانی معارف سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر، صاحب الزمان، مہدی موعود، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔